السلام علیکم ناظرین، تعارف قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ التکویر کا تعارف اور مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نام، اس سورہ کا نام اس کی پہلی ہی آیت کے لفظ کوّرت سے ماخوذ ہے۔ کوّرت تکویر سے صیغہ ماضی مجہول ہے جس کے معنی ہیں لپیٹی گئی۔ اس نام سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں لپیٹنے کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول، مضمون اور انداز بیان سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق، پچھلی دونوں جوڑا صورتوں النازعات اور عبسہ میں جس ہول قیامت سے ڈرایا گیا ہے، اس سورہ میں اسی ہول کی پوری تصویر ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں، پھر انسان کے قریب و بعید اور اس کے ظاہر و باطن کے ہر گوشہ میں اس ہلچل کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ اس طرح نگاہوں کے سامنے کر دیے گئے ہیں کہ انسان اگر سوچنے سمجھنے والا ہو تو ان آیات کے آئینے میں وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے جو ابھی پس پردہ ہے، لیکن ایک دن وہ سب اس کے سامنے آنے والا ہے۔ اس کے بعد قریش کے مکذبین کو مخاطب کر کے آگاہ کیا گیا ہے کہ قرآن اس دن سے جو تمہیں ڈرا رہا ہے تو اس کو ایک حقیقت سمجھو اور اس کے لیے تیاری کرو۔ یہ خدا کا نازل کردہ کلام ہے جو اس نے اپنے سب سے مقرب و معتمد فرشتے کے ذریعے سے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ اگر تم نے ان کو کاہنوں کی کہانت اور شاعروں کی شاعری سمجھ کر رد کر دیا تو یاد رکھو کہ نہ خدا کا کچھ بگاڑو گے نہ رسول کا، بلکہ اپنی ہی تباہی کا سامان کرو گے۔ رسول کا کام لوگوں تک اس یاد دہانی کو پہنچا دینا ہے، اس کے بعد ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس پر ایمان لانے کی توفیق انہی کو حاصل ہوگی جو حق کے قدردان اور اس کے طالب ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سنت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ، آیات 1 تا 6۔ ان آیات میں وہ احوال بیان ہوئے ہیں جو مردوں کو زندہ کیے جانے سے پہلے پیش آئیں گے۔ پہلی 3 آیات میں اس کائنات کی بلند و بالا اور عظیم و پرشوکت چیزوں مثلا سورج، چاند اور پہاڑوں کا اس دن جو حال ہوگا اس کی تصویر ہے، جبکہ اگلی 3 آیات میں زمین کی ہر چیز پر اس دن نفسا نفسی کی جو حالت طاری ہوگی اس کا اجمالی بیان ہے۔ اس دن محبوب ترین چیزیں چھوٹی پھریں گی لیکن ان کا پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جنگلوں اور غاروں کے وحشی اور مویشی سمندروں کی طغیانی سے فرار کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ شیر اور ہرن دونوں پاس پاس ہوں گے لیکن مشترک مصیبت کے سوا ان کو اور کسی چیز کا بھی کچھ ہوش نہ ہوگا۔ آیات 7 تا 14۔ ان آیات میں وہ احوال بیان ہوئے ہیں جو اٹھائے جانے کے بعد مشاہدہ میں آئیں گے۔ انسانوں کی ان کے عقائد و اعمال کے اعتبار سے درجہ بندی اور معصوم مظلوموں کی داد رسی ہوگی۔ لوگوں کے اعمال نامے کھلیں گے، آسمان سرخ ہو جائے گا، جہنم دہکائی جائے گی، جنت اپنے حقداروں کے قریب لائی جائے گی اور ہر ایک اس دن دیکھ لے گا کہ وہ اپنے رب کے حضور کیا نذرانہ لے کر آیا ہے۔ آیات 15 تا 21۔ ستاروں کے ٹوٹنے اور شب کی تاریکی کے بعد صبح کے نمودار ہونے سے اس بات پر شہادت کہ یہ قرآن کاہنوں کی خرافات کی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے ایک جلیل القدر فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو عرش والے کے نزدیک بڑا ہی باعزت و با اقتدار ہے۔ تمام ملائکہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ نہایت معتمد اور امانت دار ہے۔ آیات 22 تا 26۔ قرآن کے مقدمین کو تنبیہ کہ جو رسول تم کو یہ کلام سنا رہا ہے وہ کوئی خبتی و دیوانہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا رسول اور نہایت فرزانہ ہے۔ وہ جس فرشتہ سے اپنی ملاقات کا دعویٰ کر رہا ہے یہ کوئی وہم نہیں بلکہ بیان حقیقت ہے۔ اس نے اس فرشتہ کو بالکل کھلے افق میں دیکھا ہے، وہ غیب دانی کا حریص نہیں ہے بلکہ اس پر جو وحی آتی ہے وہ بالکل غیر ارادی طور پر مبدع فعل سے نازل ہوتی ہے۔ نادان ہیں جو اس کے کلام کو کسی شیطان رجیم کا القا سمجھتے ہیں اور اس کی تنبیہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ آیات 27 تا 29۔ مکذبین کو مزید تنبیہ کہ اگر اسی طرح اپنی ضد پر اڑے رہ گئے تو یاد رکھو
کہ نہ اللہ کا کچھ بگاڑو گے نہ اس کے رسول کا، بلکہ اپنی ہی تباہی کا سامان کرو گے۔ جو کلام تم کو سنایا جا رہا ہے یہ تمہارے لیے یاد دہانی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارا اپنا کام ہے۔ نہ رسول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو تمہارے دلوں میں زبردستی اتار دے، نہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اس کو قبول کرنے پر مجبور کر دے۔ اس کے لیے انہی کے سینے کھلیں گے جو سیدھی راہ اختیار کرنے کا حوصلہ رکھنے والے ہوں گے، اور یہ حوصلہ انہی کے اندر پیدا ہوگا جو سنت الہی کے مطابق اس کے سزاوار ہوں گے۔ ناظرین، اس سورہ کے متعلق یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔